Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashab Muhammad faja'a Muhammad sirajun munira fasallu alayhi kasiran kasira. تفریق اور بندش کا تعویذ، دورہ تعویذات کے ساتھیوں کے لیے جو آپ نے ماہ ذی الحج کے 10 ایام میں مکمل کیا ہے، یقیناً یہ ایک بہت اہم اور وقت کی ضرورت ہے کہ اس دور میں ناجائز تعلقات کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اس میں رکاوٹ ڈالنا، بندش ڈالنا یہ بھی ضروری ہے، اور وہ بھی جائز طریقے سے ہو، ناجائز نہ ہو۔ تو اس لیے آپ کی خدمت میں یہ بندش کا عمل، تفریق کا عمل، یعنی اگر کسی کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں اس پہ بندش لگا دیں اور تفریق کر دیں، دونوں کام یعنی ملتے جلتے ہیں، تفریق کرنا یا بندش لگانا۔ اب یہ جو فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، یہ آیت مبارکہ کا تعویذ آپ کی خدمت میں ارسال کیا اور آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب آپ اس کے 3 تعویذ بنائیں۔ ایک تعویذ آپ جو ہے وزن کے نیچے پاک جگہ پر، جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو، وہاں رکھ لیں۔ دوسرا تعویذ آپ جو ہے وہ کسی پرانی بوسیدہ قبر کے درمیان میں دفن کر دیں۔ اور تیسرا تعویذ جو شخص بندش لگوانا چاہ رہا ہے وہ اپنے پاس رکھے۔ ان تینوں تعویذات کو جب آپ اپنے پاس رکھیں گے اور پھر اس کے لیے وہ شخص صبح یا شام، یعنی یا تو فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد جو مکروہ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں اس آیت مبارکہ کو پڑھے، 313 10 منٹ ہوتے ہیں، تو کم از کم 3 تسبیحات اس کی، یعنی 313 بار، یا پھر غروب آفتاب کے بعد، مغرب کے بعد، یا عامل بھی پڑھے اور عمل کرانے والا بھی پڑھے، اور جب تک کام نہیں ہوتا اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھتا جائے۔ اس کی بھی پھر پڑھائی کی 2 صورتیں ہیں، بعض لوگ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ ایک تسبیح سے شروع کر کے آگے اس کو 10 کی تعداد میں بڑھاتے جائیں، اور دوسرا جو 313 سے آغاز کریں وہ 10 کی تعداد کم کرتے جائیں۔ سامنے مطلوبہ شخص کی تصویر ہو، تصور میں وہ شخص ہو، اور ان دونوں کے درمیان یہ تفریق واقع کے لیے یہ کریں اور دعا بھی کریں۔ ننگے سر ننگے پاؤں اس آیت کو پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ خطرناک مسائل ہوں تو پھر اس کو صبح شام 1000 کی تعداد میں اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ انشاءاللہ 21 دن کے اس دورانیے میں آپ کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، ناجائز معاملات میں یہ نہیں کرنا، کسی کے کاروبار کی بندش کے لیے یہ نہیں کرنا، کسی قسم کے آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، اپنی ذات کی بات ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف بھی دے رہا ہے تو پھر بھی آپ نے اس کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا معاملہ رب کے سپرد ہے۔ آپ جو بھی معاملات ہوں اپنے رب کے سپرد کرتے رہیں، یقیناً وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس پہ عمل کریں اور اگلا جو عمل ہے اس کا انتظار کریں انشاءاللہ۔ وہ بھی چونکہ آپ کو تو جلدی ہوگی کہ عمل دیا جائے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک عمل اور دوسرے عمل کے درمیان کتنا وقفہ ضروری ہے اور وہ وقفہ کیوں ہے، اس پر انشاءاللہ کسی وقت میں الگ سے کوئی لیکچر ہوگا جو آپ کی خدمت میں بھیجا جائے گا، لیکن فی الوقت آپ اس میں وقفہ کریں۔ اگلا عمل جب ہم مناسب سمجھیں گے تو اسی گروپ میں آ جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔